وبارك وسلم وصل عليه اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی رب زدنی علما والحقنی بالصالحین بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین سورۃ الدخان مکی سورت ہے، تلاوت میں 44 نمبر پر اور نزول میں 64 نمبر پر، تلاوت اور نزول دونوں میں سورہ زخرف کے بعد ہے۔ اس سورت کا ماقبل سورت کے ساتھ ربط یہ ہے کہ ماقبل سورت میں بھی بیان تھا وعد اور وعید کا، اور یہاں بھی بیان ہے وعد اور وعید کا۔ ماقبل دوسرا ربط ماقبل میں قول رسول کے یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، اور اس میں موسیٰ علیہ السلام کا قول فدعا ربہ ان ہؤلاء قوم مجرمون۔ یا سورہ زخرف میں انہ هو السمیع العلیم سے مشرکین، اب یہاں پر انہ هو السمیع العلیم سے مشرکین کے شبہ کا ازالہ کیا گیا ہے کہ غیر اللہ کو ہم پکارے تو سنتے ہیں۔ سورہ دخان کا خلاصہ یہ ہے کہ تمہید مع الترغیب ہے، پھر دعوی صورت، پھر تخویفات، پھر بشارات، اور ایک دلیل عقلی براہ توحید ہے۔ اس سورت کی موضوع دعوت الی القرآن، اور یہ کہ قرآن مجید کی نزول یہ لیلہ مبارکہ میں ہوئی ہے، جس میں محکم امور کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اگر تم نے اس قرآن مجید کا اتباع کیا، جس کا محکم، جس کا جو ہے نا وہ لیلہ مبارکہ میں جس میں فیصلے ہوتے ہیں اس میں نزول ہوا ہے، تو اس قرآن مجید کی اتباع کی وجہ سے تم کامیاب ہوگے، اور اگر تم نے اس کی اتباع نہیں کی تو تم ذلیل ہو جاؤ گے۔ بسم اللہ، شروع اللہ کے نام سے، الذی نزل الکتاب، انزل الکتاب فی لیلۃ مبارکہ، جس نے نازل کیا قرآن مجید کو لیلہ مبارکہ میں، الرحمن بجعلہ نجما نجما الرحیم علی المؤمنین بقبولہم۔ حامیم، اللہ عالم بمرادی بذالک، اور حا سے مراد حکیم اور میم سے مراد متین، یا حا سے مراد حمید اور میم سے مراد مجید، کہ اقسم، میں قسم کہتا ہوں باسم الحکیم المتین یا الحمید المجید، کہ انک لمن المرسلین والکتاب المبین، اور قسم ہے اس کتاب واضح کی،
المبین للحق والباطل، انا انزلناہ، ہم نے اتارا اس کو فی لیلۃ مبارکہ، ایک برکت کی رات میں، انا کننا، بے شک ہم، منذرین، ہم سنانے والے، ان ڈرانے والے، فیہا، اسی میں، یفرق، جدا ہوتا ہے، کل امر حکیم، ہر کام جانچا ہوا، ہر محکم کام، امرا من عندنا، حکم ہو ہمارے پاس، انا کننا مرسلین، ہم بھیجنے والے ہیں۔ اب انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، لیلہ مبارکہ سے کون سی رات مبارک مراد ہے؟ تو بعض حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ لیلہ مبارکہ سے لیلۃ القدر مراد ہے۔ لیلۃ القدر اور لیلہ مبارکہ دونوں ایک ہے، ایک جگہ لیلہ مبارکہ کا، دوسری جگہ اس کو لیلۃ القدر کا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد لیلۃ النصف من شعبان ہے، لیلۃ البرات 15ویں شب شعبان کی، یہ مراد ہے۔ اب یہ کہ لیلہ مبارکہ 15ویں شعبان، اس میں فرمائے کہ فیہا یفرق کل امر حکیم، روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اسی رات جو ہے نا آئندہ سال کا جو بجٹ ہوتا ہے وہ مقرر کیا جاتا ہے، کہ کون جو ہے نا اس کی کتنی رزق ہوگی، کب مرے گا، آگے حالات کیسے ہوں گے، یہ تقدیرات، اس کا تقرر یہ اسی رات ہوتی ہے۔ یہاں پر الابریز میں عبدالعزیز الدبار رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا عجیب بیان ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے نا، یہ کعبہ شریف میں، وہاں پر یہ جو ہے نا یہ مجلس ہوتی ہے مکہ مکرمہ، کعبہ میں، مکہ مکرمہ میں، اور دنیا کے جتنے بھی اولیاء ہیں، خاص اولیاء، تو فرماتے کہ وہ اس مجلس میں شریک ہوتے ہیں، ان کے ارواح شرکت کرتی ہے۔ فرماتے چاہے وہ اولیاء وفات ہوئی وہ، ان کے بھی ارواح آتے ہیں، اور جو زندہ ہے ان کے ارواح بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام پورے سال کا جو آئندہ دنیا میں کیا ہوگا اس کا وہ بجٹ جو ہے نا وہ لے آتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ رجسٹر دے دیتے ہیں۔ کہتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو اس زمانے کا غوث ہوتا ہے اس کو دے دیتے ہیں، غوث جو ہے نا وہ پھر کتب کو کہتے، پھر ہر یہ کتب پھر ان کے ماتح جو ہے نا وہ اوتاد ہے، نجب ہے، ان کے خاص تعداد انہوں نے ذکر کی ہے، تو کہتے یہ 360 اولیاء ہے جن کی ڈیوٹیاں لگی ہوتی ہے، ان کو وہ دے دیتے ہیں۔ تو کہتے یہ تھوڑے سے وقت میں ہوتا ہے، تو یہ جو کاموں کا جو تقسیم ہوتا ہے وہ عبدالعزیز الدبار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ اس مجلس میں خود شریک ہوا ہو، وہ بڑے عبدالعزیز الدبار رحمۃ اللہ علیہ، میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا، تو وہ عام آدمی تھے، ولی اللہ تھے، عام آدمی تھے، نابینا تھے، تو ان کا ایک شاگرد تھا، وہ بڑا مضبوط عالم تھا، انہوں نے ان سے جو ہے نا وہ قرآن مجید میں اور احادیث میں جو مشکل مقامات ہیں وہ پوچھے، تو انہوں نے ان کے جوابات بتائے، تو انہوں نے لکھا ہے، تو اتنی موٹی کتاب ہے الابریز، عربی میں، اردو میں بھی ترجمہ بھی چھپی ہے، تو اس میں یہ فرماتے ہیں کہ یہ اس طرح ہوتا ہے۔ ہمارے اچھا بعض حضرات جو ہے نا
ان کو اس سے بڑی چڑ وہ نہیں مانتے، کہتے یہ غوث کتب نجب اوتاد، تو نہ مانے تو نہ مانے، لیکن جن کو جو مان رہے تو ان کو برا بلا نہیں کہنا چاہیے۔ بابا انہوں نے دیکھا ہے، دیکھو ایک چیز کہتے شنیدہ کہ بہت مانند دیدہ، وہ ایک بندہ ایک چیز اس نے دیکھی ہے، آپ بھلا 100 بار انکار کرو۔ وہ ایک دفعہ میں نے وہ ایک کلپ ہے نا، وہ یہ درس سے ایک ساتھی نے وہ کلپ لیا ہے، اس میں نے وہ کہا کہ اپنے اس شیخ صاحب کے متعلق کہا کہ ہم وہاں وہ فجر کی نماز پڑھ کے نا تو وہاں وہ میزاب رحمت پہ گئے اور اتنی ٹائم وہ دعا کر رہے تھے۔ اچھا وہ اس پہ اب کمنٹ دے رہے، اب ایک لڑکے کو جو ہے نا وہ اس نے کمنٹ دیا ہوا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ کیوں جھوٹ بول رہا ہے؟ کہتے میں وہاں گیا ہوں، وہاں 1 منٹ سے بھی زیادہ کسی کو چھوڑتے نہیں، وہ پولیس ہٹا دیتے، وہ بابا وہ تمہیں دھکے دیں گے، تمہیں ہٹائیں گے۔ تو یہ میں بات بہت کا کے کہہ رہا ہوں، یہ حذف کے کہہ رہا ہوں۔ تو بابا جس آدمی نے ایک چیز کو دیکھا ہوتا ہے نا، اب میں نے آپ کو اس دن وہ ایک قصہ سنا ہے نا، وہ میں نے ہمارے ساتھ خود یہ ہوا ہے، وہ مولوی صاحب ابھی یہ نہیں ہے، وہ ان سے وہ آئیں گے، آپ پوچھ لیں، وہ آپ کو بتا دے گا۔ کون اس کو مانے گا؟ وہاں تقریباً 10 کلومیٹر ایک بندے کا موٹر سائیکل ایسے چل رہا ہے کہ بالکل ہاتھ بندھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور خود جو ہے نا وہ جا رہا ہے، وہ جب بریکر آتی ہے تو اس پہ وہ رک جاتا ہے، اس کے بعد وہ پھر تیز جاتا ہے۔ اچھا وہ جو ایکسیلیٹر آپ دونوں موٹر سائیکل اس طرح الٹا کرو نا تو اس سے وہ ٹوٹ جاتا ہے، پھر نہیں چلتا۔ اب وہ الٹا دے رہا ہے، وہ چل رہا ہے۔ اب تم تو انکار کرو گے کہ بابا یہ تو کوئی ہوائی فلم توڑی ہے کہ آدمی جو ہے نا بس وہ ایکسیلیٹر نہ دے کچھ نہ دے، موٹر سائیکل خود چلے گا خود رکے گا، یہ ہو نہیں سکتا۔ بالکل آپ انکار کرو، لیکن جو بندہ وہاں خود بیٹھا ہوا تھا، اس کے پاس اس طرح ہوا ہے، وہ انکار کر سکتا ہے؟ اس کی آنکھیں کیسے انکار کرے گی؟ بات سن رہے ہو؟ اب ایک بندہ کہتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آدمی سے جو ہے نا آمنے سامنے ملتا ہے۔ مولانا شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں واقعہ لکھا ہوا ہے، بہت سے واقعات ہیں ایسے۔ اچھا ہمارے ایک بزرگ تھے، وہ ان سے کہتے وہاں دارالعلوم کراچی میں بہت بڑے استاد ہیں، ہمارے مفتی عبدالرؤف سکروی صاحب دامت برکاتہم، ان کے والد صاحب تھے حضرت مفتی عبدالحکیم صاحب، ان کی کتابیں علیکم بسنتی بڑی نورانیت والی کتاب ہے۔ کہتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے ملتے تھے۔ اب ابا آپ انکار کرو، وہ جو بندہ مل رہا ہے وہ کیسے انکار کرے گا؟ ٹھیک ہے نا؟ ہمارے استاد صاحب شیخ الاسلام صاحب دامت برکاتہم نے سنایا کہ ہم جب وہاں کہتے ابھی تو ان کا دارالعلوم کراچی میں گھر ہے، پہلے وہ دوسرے طرف ان کا گھر تھا نانا کوڑا میں کے پاس، کہتے وہاں ہمارے گھر کے قریب میں ایک مجذوب بندہ رہتا تھا، ایک ملنگ قسم کا آدمی تھا۔ کہتے ہمارے بڑے بھائی وہ محترم ذکی کیفی صاحب رحمہ اللہ، وہ جا رہے تھے مسجد صبح نماز کے لیے۔ اب کہتے وہ مجذوب ملنگ جو ہے نا وہ اپنے غصہ میں لگا ہوا ہے، کہتے لیاقت علی خان ہم نے بہت صبر کیا آپ کو، آپ بات نہیں مانتے، آج سے ہم نے آپ کا سپا پاڑ دیا۔ کہتے اس کے پاس ایک کافی تھی، اسے سپا بھی پاڑ لیا۔ کہتے اسی دن جو ہے نا اس کو جو ہے نا وہ کیا، شہید کیا، مارا۔ تو بابا یہ اب ہم لوگ جو ہے نا حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات ہے نا، کہتے یہ بیچارے جو ہے نا نہ ان کی بصیرت ہے نہ ان کی عقیدت ہے۔ ان کی بصیرت ہوتی نہ تو یہ خود دیکھ لیتے، اور عقیدت ہوتی تو خود نہ دیکھتے، کم از کم اپنے بڑوں کی بات پہ تو یقین کر لیتے۔ بات سمجھ رہے ہو؟ خیر یہ ان کی ایک تحقیق ہے کہ یہ اس طرح ہوتا ہے۔ فیا یفرغ کل امر حکیم امرا من عندنا، یہ حکم ہے من عندنا ہمارے پاس سے، انا کننا مرسلین، بے شک ہم بھیجنے والے، رحمتا من ربک، یہ رحمت ہے من ربک تیری رب کی جانب سے،
انہو بے شک یہ اللہ تعالیٰ وہ سمیع و سننے والا ہے اور علیم جاننے والا ہے. رب السماوات، اور اللہ سے کیا بعید ہے یار. وہ کبھی کبھی ہم بھی کرتے تھے یہ جو، اگر یہ مجلس اس طرح ہو تو اللہ تعالیٰ ہم اور آپ سب کو لے جائے، ہمیں بھی اس میں شامل کرے. اللہ کے نیک بندوں میں، اللہ کے اولیاء میں شامل ہونا یہ تو مقصود ہے، مانگنا ہے اللہ سے. امرا من عندنا انا کننا مرسلین، بے شک ہم بھیجنے والے آپ کو رحمتا من ربک، یہ رحمت ہے تیری رب کی جانب سے. انہو بے شک اللہ تعالیٰ وہ السمیع، اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، علیم ہے. رب السماوات، رب آسمانوں کا، والارض زمین کا، وما بینہما جو اس کے درمیان میں ہے. ان کنتم موقنین، اگر تم کو یقین ہو. لا الہ، نہیں ہے عبادت کا لائق الا ہو، مگر یہی اللہ تعالیٰ. وہ یحیی، وہ جلاتا ہے، وہ یمیت، وہ مارتا ہے. رب السماوات، وہی اللہ تعالیٰ جو ہے. ربکم، تمہارا رب ہے. ورب آبائکم، تمہارے آبا و اجداد کا رب ہے. الاولین، پہلوں کا. بل ہم، بلکہ یہ لوگ فی شک، وہ شک میں ہیں. یلعبون، وہ کھیلتے ہیں. یلعبون، وہ جو ہے نا دھوکے میں، شک میں کھیلتے. فرتقب، آپ ڈرائے ان کو. یوم تأتی السماء، جس دن لائے گا آسمان. بدخان مبین، وہ دھواں ظاہر، دھواں صریخ. اب یہ دخان مبین، یہ دھوئیں سے کیا مراد ہے؟ اس میں جو ہے نا سلف سے دو قول منقول ہے. ایک قول حبر الامت ترجمان القرآن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ قیامت کے قریب ایک دھواں اٹھے گا جو تمام لوگوں کو گھیر لے گا. نیک آدمی کو اس کا اثر خفیف پہنچے گا جس سے زکام سا ہو جائے گا، اور کافر اور منافق کے دماغ میں گھس کر بے ہوش کر دے گا. اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ دعا نہیں جو علامت قیامت میں سے ہے، بلکہ قریش نے جب بہت سرکشی شروع کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی کہ یا اللہ ان پہ جو ہے نا وہ قات آئے کسنین یوسف. تو کہتے 7 سال جو ہے نا ان پہ قات آ گئی، کہ ایسی قات تھی کہ مکہ والوں کو جو ہے نا وہ مردار اور چمڑے ہڈیاں کھانے کی نوبت آ گئی. تو اس بھوک میں جو ہے نا ان کے آنکھوں کے سامنے دھواں سا نظر آتا تھا. فرماتے کہ اس سے جو ہے نا یہ مراد ہے. یعش الناس، جس نے ڈانپ لیا، الناس لوگوں کو. ھذا غضب علیم، یہ دردناک عذاب ہے. ربنا اکشف، کہا انہوں نے ربنا، اے ہمارے رب، اکشف عنا، دور کر دے ہم سے، العذاب، اس غضب کو، اس آفت کو. انا مؤمنون، بے شک ہم یقین لاتے ہیں. انا لہم، کہا ہے ان کے لیے، الذکر، سمجھنا. وقت جام، آ گیا ہے ان کے پاس، رسول مبین، رسول کر کر سنانے والا. ثم تولوا عنہ، پھر اس سے پیٹ پیری. اور کہا وقالو، انہوں نے کہا، اور وقالو تارتن معلم مجنون، یہ تو معلم ہے، ان کو تو سکھایا گیا ہے. یعلم علی غلام اعجمی مجنون، اور تارتن کبھی کہتے تھے یہ مجنون ہے، والعیاذ باللہ، باولا ہے.
انا کاشف العذاب، بے شک ہم کھول دیتے غضاب کو، کلیناً تھوڑا زمانہ، انکم بے شک تم عائدون، تم پھر لوٹے گئے، یوم اس دن نبتشو، جس دن ہم پکڑیں گے ان کو، البتشۃ الکبریٰ، وہ بڑی پکڑ، انا منتقمون، تحقیق سے ہم بدلہ لینے والے ہیں، وَلَقَدْ فَتَنَّا، اور ہم جان چکے ہیں، قبل ہم اس سے پہلے، قوم فرعون کی قوم کو، وَجَاءَهُمْ، اور آیا ہے ان کے پاس، رسول کریم، رسول عزت والا، اللہ، ثم تولوا، کہا ہے اللہ تعالی، یہی ہے، ان ادو الیہ، تو انہوں نے کہا کہ ان ادو الیہ عباد اللہ، ان ادو الیہ عباد اللہ، کہ آپ چھوڑ دے، آپ حوالہ کر دے مجھ کو، عباد اللہ، اللہ کے بندے، ایک معنی یہ ہے، یعنی بھیج دے میرے ساتھ بنی اسرائیل کو، ایک بات، دوسری بات یہ کہ یہ عباد اللہ جو ہے نا، اس اعتبار سے عباد اللہ ادو کے لیے مفعول ہے، اور دوسرا یہ کہ ان ادو الیہ ما ادعوکم، آپ ادا کرو اس چیز کو جس کی طرف میں تم کو بلاتا ہوں، یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو، انی لکم، بے شک میں تمہارا رسول امین، امانت دارو، وَأَلَّا تَعْلُوا، اور یہ کہ چڑھے نہ جاؤ، علی اللہ، اللہ پر، انی آتیکم، میں لاتا ہوں تمہارے پاس، بسلطان مبین، کلی بات ہے، فتوعدوا بالرجم، وانی عذت، اور میں پناہ لے چکا ہوں، بربی، اپنے رب سے، وربکم، اور تمہارے رب کی، ان ترجمون، اس بات سے کہ تم سنسار کیے جاؤ، وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا، اور اگر تم نہیں یقین کرتے مجھ پر، فَاعْتَزِلُونِ، تو مجھ سے جدا ہو جاؤ، فَلَمْ يَتْرُكُوا، نہیں چھوڑ رہے تھے، فَدَعَا رَبَّهُ، تو دعا کی اپنے رب سے، انا ہؤلاء، کہ بے شک یہ قوم، مجرمون، مجرم ہے، گناہگار ہے، فقال، اللہ نے کہا، فَأَسْرِ بِعِبَادِي، لے جاؤ آپ، نکل پڑو، بعبادی، میرے بند کو، لیلن، رات کو، انکم متبعون، البتہ تمہارا پیچھے کریں گے یہ لوگ، بعد الفجر، وَاتْرُكِ الْبَحْرَ، اور چھوڑ دو تم، البحر، سمندر کو، راون، تما ہوا، انہم، بے شک یہ، جند مغرقون، یہ ایک لشکر ہے ڈوبنے والی، تم چھوڑ دو اس کو، لیدخلوا، تاکہ وہ داخل ہو جائے، کم ترکو من جنات، بہت سے چھوڑے گئے وہ جنات، باغ، و نعیم، و عیون، اور چشمے، و زروع، اور وہ فصلیں، و مقام کریم، اور وہ مقامات اچھے خاصے، حسین، و نعمت، اور وہ آرام کا سامان، کانوا فیہا فاکین، جس میں وہ باتیں بنایا کرتے تھے، کذالک، اسی طرح، یوں ہی، وَأَوْرَثْنَاهَا، ہم نے ہاتھ لگا دیا ان کے، قوماً آخرین، ایک دوسرے قوم کے، فما بکت، پس نہ رویا، علیہم، ان کے اوپر، السماء، آسمان، والارض، اور زمین، وما کانوا، اور وہ نہ تھے،
منذرین کہ ان کو ڈیل دی جائے. وَلَقَدْ نَجَّيْنَا اور تحقیق سے ہم نے نجات دی بنی اسرائیل کو من العذاب المہین اور عذاب حقیر سے. من فرعون کہ فرعون تھا. یہ من فرعون یہ جو ہے نا یہ بدل بھی ہے، ہو سکتی ہے من عذاب المہین سے، اور یہ حال بھی بن سکتا ہے. انہ کان عالیا بے شک وہ عالی و تکبر کرنے والا تھا. من المسرفین انہ کان عالیا بے شک وہ چڑھ رہا تھا حد سے. من المسرفین حد سے بڑھنے والا تھا. وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ ہم نے ان کو پسند کیا تھا علی علم علی علم جان بوجھ کر علی العالمین جہاں کے لوگوں پر. وَآتَيْنَاهُمْ ہم نے دیا تھا ان کو من الآیات معجزات سے معافی اس میں بلاء مبین جن میں مدد صریح تھی. وَإِنَّ هَؤُلَاءِ بے شک یہ لوگ لَيَقُولُونَ یہ کہتے انہیا کچھ نہیں ہے الا موتتنا الاولی ہمارا یہی مرنا ہے پہلا. وما نحن بمنشرین ہم نہیں ہے کہ ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا. فَأْتُوا بِآبَائِنَا لے آؤ ہمارے آبا و اجداد کو ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو. تخویفی دنیای اللہ فرماتے اہم خیر کیا یہ لوگ بہتر ہے ام قوم تبع یا تبع کی قوم. والذین من قبلہم جو ان سے پہلے اہلکناہم ہم نے ان کو غارت کر دیا انہم کانوا مجرمین وہ گناہگار تھے. قوم تبع جو ہے نا یہ اسعد بن ملیک اس کی کنیت تھی ابو کرب، اور اس کی نبوت میں اختلاف ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لا ادری اتبع نبی ام لا مجھے پتہ نہیں کہ یہ تبع پیغمبر تھا یا نہیں تھا. یہ بڑا نیک آدمی تھا. اس نے جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 900 سال پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گھر خریدا تھا مدینہ منورہ میں، اور اس نے کہا تھا کہ نبی آخر الزمان یہاں آئے گا تو یہ میری طرف سے آپ ان کو تحفہ دیں گے. اور اس نے ایک خط لکھا ہے کہ میری طرف سے یہ خط ہے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. اس نے کہا ہے کہ حضرت اگر میری زندگی لمبی ہو گئی تو میں آپ کی خدمت کروں گا، آپ کے ساتھ ہوں گا، آپ پر میرا ایمان ہے. اس نے پہلے سے حضور پہ ایمان لایا تھا. یہ خط اس نے اپنے خاندان میں چھوڑا اور تواتر کے ساتھ یہ خط چلا آ رہا تھا. حتیٰ یہ جو ہے نا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسی جو گھر تھا نا یہ اس کے لیے خرید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خریدی تھی اس نے، یہ وہی تھا. تو فرمایا والذین اور وہ لوگ من قبلہم جو ان سے پہلے ہے اہلکنا ہم نے ہلاک کر دیا ان کو انہم کانوا مجرمین بے شک وہ مجرم لوگ تھے. وما خلقنا السماوات ہم نے پیدا نہیں کیا آسمان اور زمین کو، وما بینہما اس کے درمیان لاعبین عبث، ما خلقناہما ہم نے پیدا نہیں کیا ان دونوں کو الا بالحق الا لاظہار الحق مگر حق کی اظہار کے لیے. ولکن اکثرهم لیکن اکثر لوگ لا یعلمون نہیں سمجھتے. ان یوم الفصل بے شک فصل اور قضاء جو ہے نا میقات ان کی میقات اجمعین سب کی.
یوم اس دن لا یغنی کے دفع نہیں کرے گا مولن ایک دوست عن مولن دوسرے دوست سے شین کوئی چیز، ولا هم ینصرون ان کی مدد کی جائے گی، الا من رحم اللہ مگر وہ نہ ہو جس پر رحم کرے اللہ تعالی، انه بے شک اللہ تعالی عزیز اور رحیم ہے۔ ان شجرۃ الزقوم بے شک زقوم کا سینڈ کا درخت، طعام الاسیم یہ کانا ہے گناہگاروں کا، کل محلے جیسا پگھلا ہوا تانبا، یغلی فی البطون کہ وہ کھولتا ہے، وہ جوش مارے گا، فی البطون پیٹوں میں، کعلی الحمیم جس طرح کولنا ہے، جیسے کولتا ہے پانی، جوش مارتا ہے گرم پانی، اللہ فرمائیں گے خذوہ پکڑو اس کو، فاعتلوا دھکیل کر لے جاؤ، الی سواء الجحیم جہنم کے بیچ میں، ثم صبوا پھر ڈالو فوق راسی اس کے سر پر، من عذاب الحمیم جلتے پانی کا عذاب، ذق یہ چک، انکا انت العزیز بے شک تو ہی العزیز بڑا عزت والا کریم سردار تھا، ان ھذا بے شک یہ وہی ہے، ما کنتم تمترون جس کے تم دھوکے میں پڑی ہوئے تھے، ان المتقین بے شک متقی لوگ فی مقام امین وہ مقام میں ہوں گے امین جو امن والا ہے، من الموت والزوال، فی جنات جنت میں ہوں گے، وعیون اور چشموں میں ہوں گے، یلبسون وہ پہنتے اس میں پیشاک، من سندس ریشمی پتلی، واستبرق اور گاڑی، متقابلین ایک دوسرے کے سامنے ہوں گے، کذالک اور اسی طرح، وزوجناہم وزوجناہم کا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ معنی کرتے کہ انکحناہم ہم نکاح میں دے دیں گے، بیاہ میں دے دیں گے ان کو، لیکن بعض مفسرین فرماتے کہ نہیں، نکاح جو ہے نا یہ تو تکلیفی زندگی میں ہوتا ہے، مکلف والے یہاں پہ نکاح ہے، وزوجناہم وقرناہم ہم ملا دیں گے، دے دیں گے ان کو، بحور عین یدعون وہ منگوائیں گے، فیہا وہاں پر، بکل فاکہۃ ہر میوہ، آمنین دل جمی سے، لا یذوقون وہ نہیں چکیں گے، فیہا اس میں، الموتا موت کو، الا الموتۃ الاولی الا بمانے بعد الموتۃ الاولی اے بعد الموت فی الدنیا، مگر وہ جو پہلی آ چکی، وہ وقاہم بچائیں گے اللہ تعالیٰ ان کو، عذاب الجحیم دوزخ کے عذاب سے، فضلا من ربک یہ فضل ہے تیری رب کی، ذالک هو الفوز العظیم یہی کامیابی بڑی ملنی ہے، فانما تاکید یسرنا ہم نے آسان کیا اس کو بلسان کا آپ کی زبان پر، لعلم یتذکرون تاکہ وہ یاد رکھے، فرتقب اب تو راہ دیکھ، انہم مرتقبون وہ بھی راہ تکتے ہیں۔ سورۃ الجاثیہ نزول میں 65 ہے، ترتیب میں 45 ہے، سورہ دخان کے بعد ہے۔ ربط اس کا ماقبل کے ساتھ یہ ہے کہ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ
اب یہاں پر فرمایا تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یا دوسرا ربط سورہ دخان میں فرمایا وآتیناہم من الآیات ما فیہ بلاء مبین، یہاں جاسیہ میں فرمایا ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین۔ سورہ جاسیہ کا خلاصہ یہ ہے کہ توحید پر 5 دلائل عقلیہ ہے۔ ایک دلیل نقلی ہے، تخویفات ہے، بشارات ہے، شکوے، زجرے، اور درمیان میں دعوی صورت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الذی نزل الکتاب۔ اچھا، موضوع صورت کا الدعوت الی القرآن، اور یہ کہ عزت وہ منحصر ہے اللہ کی کتاب میں۔ بسم اللہ، بسم اللہ شروع اللہ کے نام سے، الذی نزل الکتاب، جس نے نازل کیا کتاب کو، المشتمل علی وحدانیتہ، کہ جو مشتمل ہے اللہ کی وحدانیت پر۔ الرحمن، اللہ رحمان فی انزال بلسان العربی۔ الرحیم، خاص مہربان علی المؤمن باعطاء حلاوتہم۔ حامیم، حاوی الحجج، میم ماحی الشبہات۔ حاوی النظر، او میم ممد الفکر۔ تنزیل الکتاب، اتارنا، نازل کرنا اس کتاب کا، من اللہ، اللہ کی جانب سے، العزیز، جو زبردست ہے، حکیم، حکمت والا ہے۔ انا فی السماوات، بے شک آسمانوں میں، والارض، اور زمین میں، لآیات، بہت نشانیاں ہیں، للمؤمنین، ماننے والوں کے واسطے۔ وفی خلقکم، اور تمہارے بنانے میں، وما یبث فی من دابۃ، اور وہ ما یبث، وہ جس قدر پھیلائے رکھے، من دابۃ، جانوروں میں سے، آیات، اس میں نشانیاں، لقوم، اس قوم کے لیے، یؤمنون، جو یقین رکھتی ہے۔ واختلاف اللیل، اور بدلنے میں، اللیل، رات، والنہار، اور دن کے، وما انزل اللہ، اور جو اتاری اللہ تعالی نے، من السماء، آسمان سے، من رزق، روزی، فاحیا بالارض، تو زندہ کرتا ہے اس سے زمین کو، بعد موتہا، اس کے مر جانے کے بعد، وتصریف الریاح، اور بدلنے میں، الریاح، ہواؤں کا، آیات، اس میں نشانیاں ہیں، لقوم، اس قوم کے لیے، یعقلون، جو عقل رکھتے۔ تلک آیات اللہ، تلک آیات المذکورہ، آیات اللہ، یہ آیت ہے، یہ حجج ہے، الدالۃ علی وحدانیت اللہ تعالی، نتلوها، ہم پڑھتے اس کو، علیہ کا، آپ کے اوپر، بالحق کے، بدلیل الحق کے، باظہار الحق کے، فبأی حدیث، پس کون سی بات ہے، بعد اللہ، بعد حدیث اللہ،
وآیاتی، اللہ کے آیتوں پہ یؤمنون کہ وہ ایمان لائے، ویل ہلاکت ہو، لکل افاک ہر جھوٹے عظیم گناہگار کے لیے، یسمعو کہ وہ سنتا ہے آیات اللہ، اللہ کی آیتوں کو، تتلا علیہ کہ پڑھے جاتے اس پر، ثم یصروا پھر وہ ہو جاتا ہے مستکبرا اے متکبرا عن قبولها، کأن لم یسمعها گویا اس نے سنا ہی نہیں ہے، فبشرہ سو خوشخبری سنا دے اس کو، بعذاب علیم ایک عذاب درناک کی، وَإِذَا عَلِمَ وَإِذَا عَلِمَ اور جب وہ خبر پائے من آیاتنا ہماری آیتوں میں سے شین کسی چیز کو، اتخذها تو ٹیرائے اس کو، ہزواً ٹٹا، اولئک یہی لوگ، لہم ان کے لیے، عذاب مہین عذاب ذلت کا، من ورائم ان کے فرے، جہنم دوزخ ہے، لا یغنی وہ کام نہ آئے گا، عنہم ان کے، ما کسبو جو انہوں نے کسب کیا ہے، اے ما جمعوا من المال ولا ما عملوا من السیئات، شین کوئی چیز، ولا متخذوا اور نہ وہ جو انہوں نے پکڑا ہے، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، اولیاء رفیق، وَلَهُمْ ان کے واسطے عذاب عظیم بڑا عذاب ہے، هذا ہدن یہ قرآن مجید ہدایت ہے، والذین وہ لوگ کفروا جو کفر کرتے بآیات ربہم اپنے رب کی آیتوں پر، لہم عذاب ان کے لیے حصہ ہے، من رجس علیم سخت عذاب کا، اللہ الذی اللہ وہ ذات سحر لکم جس نے تابع کیا تمہارے لیے، البحر سمندر کو، لتجری الفلق تاکہ چلائے اس پر جہاز، بِأَمْرِ اس کے حکم سے، وَلِتَبْتَغُوا تاکہ تم تلاش کرو، من فضل اس کے فضل سے، وَلَعَلَّكُمْ تشکرون اور تاکہ تم حق مانو، وَسَحَّرَ لَكُمْ اور کام میں لگا دیا، لَكُمْ تمہارے لیے، ما وہ فی السماوات جو آسمانوں میں ہیں، وما فی الارض اور زمینوں میں، جمیعاً سب کو، منو اپنی طرف، ان فی ذالک بے شک اس میں لآیات نشانیاں ہیں، لقوم ان لوگوں کے واسطے، یتفکرون جو دھیان کرتے ہیں، قل آپ کو، للذین ان لوگوں کو، آمن جو ایمان لائے، یغفروا کہ وہ درگزر کرے، للذین ان لوگوں کو، لا یرجون اے لا یخافون ایام اللہ اے عذاب اللہ، اللہ کے غضب کا، ایام یوم کی جمع ہے، مراد وہ ایام ہے جس میں ان پہ غضب آیا، یا ایام اس سے رحمت کی دن بے کو، جو اللہ کی رحمتوں کا وہ امید نہیں رکھتے، قوم لیجزیہ تاکہ بدلہ دے دے اللہ تعالیٰ قومن ایسے قوم کو، لیجزیہ قومن بما اس چیز پر، کانو یکسبون جو عمل کرتے تھے، من عاملہ جس نے عمل کیا، صالحا نیک، فلنفسہ
فہو تفریح لروحی، تو یہ مفید ہے اس کے لیے. ومن عصا، جس نے گناہ کیا، فعلیہ، اس کے اوپر ہے. ثم الی ربکم، پھر تم کو اپنے رب کی طرف ترجعون، تم لوٹائے جاؤ گے. وَلَقَدْ آتَيْنَا، اور تحقیق سے ہم نے دیا تھا بنی اسرائیل کو الکتاب، کتاب تورات، والحکم، علم اور فہم، والنبوت، اور نبوت، ورزقناہم، ہم نے روزی دی تھی ان کو، رزق دیا تھا، من المن والسلوى، من الطیبات، پاک سے. وفضلناہم، ہم نے فضیلت دی تھی ان کو، علی العالمین، لوگوں پر. وآتیناہم، ہم نے دیا تھا ان کو بینات، بینہ من الامر، امر دین کی امر سے. فما اختلفوا، پس انہوں نے اختلاف نہیں کیا، الا من بعد ما جاء، مگر اس کے بعد جب آ گیا ان کے پاس علم، بایم بینہم، اس عناد کی وجہ سے جو ان کے درمیان میں تھا. ان ربک، بے شک آپ کا رب، یغزی بینہم، آپ کا رب جو ہے نا، یغزی، وہ فیصلہ کرے گا آپ کے درمیان، یوم القیامت، قیامت کے روز، فیما کان، اس چیز میں، فی یختلفون، جس میں وہ اختلاف کر رہے تھے. ثم، پھر جعلنا کا، ہم نے بنا دیا آپ کو، علی شریعت، پھر بنا دیا آپ نے آپ کو اس شریعت پر، اس راستے پر، من الامر، دین کے کام کے. فاتبعا، سو آپ تابعداری کر اس کی. ولا تتبع اہواء الذین، آپ تابعداری نہ کرے اہواء دینہم، الذین، ان لوگوں کا، لا یعلمون، جو نہیں جانتے دین کو. انہم، بے شک یہ لوگ، لن یغنوا، ہرگز دفع نہیں کریں گے تم سے، من اللہ، اللہ کی غضب سے، شین، کوئی چیز. وَإِنَّ الظَّالِمِينَ، بے شک ظالم لوگ، بعض ان میں سے، اولیاء بعضن، وہ اولیاء بعض کی. واللہ، اللہ تعالی، ولی المتقین، اللہ ولی دو سے متقین کا. ھذا بصائر للناس، اس میں دلائل واضح ہے لوگوں کے لیے، وہدن، اور ہدایت ہے، ورحمت، اور رحمت، لقوم، اس قوم کے لیے، یؤقنون، جو یقین لاتے ہو. ام حسب الذین، کیا خیال کرتے، الذین، وہ لوگ، اجترحوا السیئات، جس نے کمائی کی، السیئات، برائیوں کا، ان نجعلہم، کہ ہم بنا دیں گے ان کو، کالذین، ان لوگوں کی طرح، آمن، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور عمل کیے بھلے کام. سواءً، ایک سا ہے، محیاہم، ان کا جینا، و مماتم، ان کا مرنا. ساء ما یحکمون، برا ہے وہ جو دعوے کرتے ہیں. وخلق اللہ، پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے آسمان کو اور زمین کو، بالحق کے، حق کے ساتھ، یعنی جیسے چاہے. وَلِتُجْزَى، اور تاکہ بدلہ دیا جائے، کل نفس، ہر نفس کو، بما کسبت، جو اس نے کسب کیا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور حال یہ کہ ان پہ ظلم نہیں کیا جائے گا. افرأیتا، بلا دیکھ تو، من، اس کو، اتخذا، جس نے ٹھہرا لیا ہو، الہ، اپنے حاکم، اپنے معبود کو، ہوا، اپنی خواہش کو. وَأَضَلَّهُ اللَّهُ، اور بچلا دیا ہو اس کو اللہ تعالیٰ نے، علی علم،
علی علم، یہ علی علم یہ حال ہے، تو یہ اضلہ میں ہو ضمیر اس سے بھی حال ہو سکے، اللہ نے اس کو گمراہ کیا ہو باوجود اس حال میں کہ وہ عالم و علم بھی رکھتا ہو اور پھر بھی اس کو گمراہ کرے، اللہ ہم سب کو بچائے۔ یا وہ اضل، یہ اللہ سے حال ہے کہ اللہ نے اس کو بہکا دیا ہے اس حال میں کہ اللہ کو علم ہے کہ اس کا قابل ہے۔ وَأَضَلَّ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، عَلَىٰ بمانے مع علم، مع علم، اور اتخذ الہ ہوا، بس جو دل کہتا ہے وہی کرتا ہے، اپنے خواہشات کو کی تابع داری کرتا ہے۔ وختم علی سمعہ، مور لگا دی اللہ نے اس کے کان پر، وقلب، اس کے دل پر، وجعل، اور ڈال دیا ہے، علی بصر، اس کے آنکھ پر، غشاوۃ، پردے، فمن یہدیہ، پس کون ہے کہ ہدایت کرے اس کو، من بعد اللہ، اے من بعد اضلال اللہ، افلا تذکرون، سو کیا تم غور نہیں کرتے؟ وقالو، کہتے ہیں، ما یہ ضمیر حیات کی طرف جاری نہیں، یہ زندگی، الا حیاتنا الدنیا، مگر دنیا کی زندگی ہے، نموت و نحیا، نموت، ہم مرتے اور جیتے، نموت بموت الآباء و نحیا، اور زندہ ہوتے ہیں وہ ابنا کے ذریعے سے، بولادت الابناء، وما یہلکنا، ہلاک نہیں کرتا ہم کو، الا الدہر، مگر دہر، مگر زمانہ۔ اب جو ہے نا یہ مشرکین یہ دہری توڑی تھے کہ زمانہ ہمارے ساتھ سب کچھ کر رہا ہے، تو اس لیے فرمائے کہ دہر جو ہے نا اس پہ بڑا باس ہے۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ فرماتے، لا تسبوا الدہر، آپ دہر کو جو ہے نا برا بلا نہ کرو، وَأَنَا الدَّهْرُ، اور میں کیا ہوں، میں دہر ہوں۔ یہاں پر محدثین ایک تشریح تو یہ کہتے ہیں کہ انا رب الدہر، انا خالق الدہر، دوسرے ذات فرماتے کہ نہیں، یہ اللہ کے اسماء میں سے ایک اسم ہے دہر، تو وما یہلکنا الا الدہر، ہلاک نہیں کرتا ہم کو مگر خدا، یعنی خدا کو یہ مانتے تھے لیکن ان کے ساتھ اوروں کو شریک کرتے تھے۔ وَعَمَالَمْ، نہیں ہے ان کے لیے، بذالک، اس قول پر، من علم، کوئی علم، انہم نہیں ہے، الا یظنون، مگر یہ اپنی طرف سے اٹکلے کرتے ہیں۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ، اور جب پڑھی جاتی ہے ان کے اوپر آیاتنا، ہمارے آیت بینات واضح، ما کان حجتہم، تو نہیں ہے یہ حجت جو ہے نا، یا آپ کو کوئی کہے کانا کا اسم تو مرفوع ہے اور یہ حجتہم منصوب ہے، تو یاد رکھنا یہ کانا کا اسم نہیں ہے، یہ کانا کے لیے خبر مقدم ہے۔ کانا کا اسم ان قالوا ائتوا بآبائنا، تو نہیں ہے ان کا یہ بات کہ لے آؤ ہمارے آبا کو ان کی حجت، سمجھ گئے؟ وما کان حجتہم، نہیں ان کی حجت، الا مگر دے یہ کہ ان قالوا، کہتے ہیں، ایتو، لے آؤ بآبائنا، ہمارے آبا و اجداد کو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، قل، آپ کہو، اللہ یحییکم، اللہ زندہ کرے گا تم کو، ثم یمیتکم، پھر اللہ مارے گا تم کو، ثم یجمعکم، پھر جمع کرے گا اللہ تعالیٰ تم کو، الی یوم القیامہ، قیامت کے روز اللہ زندہ کر دے گا تم کو، لا ریب فیہ، کہ نہیں ہے کوئی شک اس میں، ولکن اکثر الناس، لیکن اکثر لوگ، لا یعلمون، لا یصدقون، و تصدیق نہیں کرتے، وللہ، اللہ کے لیے، ملک السماوات، راج آسمانوں کا، والارض، زمین کا، ویوم تقوم الساعہ، اور جس دن قائم کیا جائے گا قیامت کو، یومئذ، اس دن، یخسر المبتلون، وہ خسارے میں پڑ جائیں گے وہ باطل لوگ۔ وَتَرَا، آپ دیکھیں گے، کل امت،
ہر گروہ کو، ہر امت کو، ہر جماعت کو جاسیہ، جاسیہ کا ایک معنی ہے ساکتن علی الرکبے، کہ وہ ہوں گے ساکتن گرے ہوئے گھٹنوں کے بل، وہ گرے ہوئے مدارک، اور ابو سعود یہی معنی کرتے ہیں۔ اور دوسرا جاسیتن کا معنی ہے مجتمعتن، وہ جمع کیے ہوئے، کل امت، ہر امت، تدعا بلائے جائے گا الی کتابہا، ان کے کتاب کی طرف۔ الیوم تجزون، آج کے دن بدلہ دیا جائے گا تم کو، ما کنتم تعملون، وہ جو تم عمل کرتے تھے۔ ھذا کتابنا، یہ ہمارا کتاب ہے، ینطق، یہ ہمارا دفتر ہے، ینطق بولتا ہے، علیکم، تمہارے کام، بالحق کی ٹھیک، انا کننا نستنسخ، بے شک ہم لکھواتے جاتے ہیں، ما اس چیز کو، کنتم تعملون، جو کچھ تم کرتے ہو۔ تم جو عمل کرتے ہو، ھذا کتابنا، یہ ہمارا کتاب ہے، ینطق علیکم بالحق، ان فاما الذین، پس وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، عمل نیک کیا، فیدخلہم، داخل کرے گا ان کو ان کا رب، فی رحمت، اپن رحمت میں، ذالک الفوز المبین، یہ جو ہے نا ظاہر کامیابی ہے۔ واما الذین، اور وہ لوگ، کفر، جو کافر ہے، کہا جائے گا ان کو، افلم تکن، کیا نہیں تھے تم، آیاتی، کہ میرے آیت، تتلا علیکم، پڑھی جاتی تو تمہارے اوپر، دنیا میں، بالامر والنہی، فاستکبرتم، تم تکبر کرتے، وکنتم قوما مجرمین، اور تم مجرم قوم تھے۔ وَإِذَا قِيلَ، اور جب کہا جاتا ہے ان کو، ان وعد اللہ، بے شک اللہ کا وعدہ، حق، ٹھیک ہے، والساعہ، اور قیامت، لا ریب فیہ، کہ کچھ شبہ نہیں، فیہ، اس میں، قیامت میں، قلتم، تو تم کہتے، ما ندری الساعہ، ہم کو پتہ نہیں، ما الساعہ، قیامت کیا چیز ہے، ان نظن، ہم گمان نہیں کرتے، الا ظنا، ہم خیال نہیں کرتے، الا ظنا، مگر ایک خیال۔ اب دیکھو، ان نظن الا ظنا، یہ تو استثناء عن نفسی ہی ہے، اور ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہاں سارے تفاسیر فرماتے، بلکہ یہاں علامہ تبتزانی کا لے لو، مختصر المعانی میں، وہ کہتے ان، یہ مثال انہوں نے دیا ہے، ان نظن ظنا، اے ظنا حقیرا ضعیفا، ہم گمان نہیں کرتے لیکن ایک کمزور، ایک ضعیف گمان۔ فرمایا یہ نظن الا ظنا، یہ مفعول مطلق آونا للنوعیہ، یہ نوعیت کے لیے، مع التاکید، لا للتاکید، نہ صرف تاکید کے لیے، وَبِهَذَا الاعتبار، اسی وجہ سے، سخ وقوع بعد استثناء مفرع، استثناء مفرع کے بعد اس کا آنا ٹھیک ہے۔ استثناء مفرع اس کو کہتے ہیں جس کے مستثنی منہ کو لفظوں سے حذف کیا اور مانن موجود ہو۔ تو ان نظن ظنا، ان نظن ظنا الا ظنا حقیرا، وما نحن بمستيقنین، اور ہم نہیں ہیں یقین کرنے والے، وبدا لہم، اور ظاہر ہو جائے گا ان کو، سیئات، سزا، عقوبات، ما اس چیز کا، عملو، جو عمل کرتے، وحاک بہم، اور نازل ہو جائے گا ان کے اوپر، ما وہ کان بھی یستعدون، جس پہ وہ مذاق کرتے تھے، وکیل، اور کہا جائے گا، الیوم، آج کا دن، ننساکم، ہم چھوڑیں گے آپ کو، کما نسیتم، جس طرح تم نے چھوڑا ہے، لکھا یومکم، ملاقات تمہارے دن کا، ھذا، جو یہ، وماواکم، تمہارا ٹھکانہ، النار، آگ ہے،
وما لکم نہیں ہے تمہارے لیے من ناصرین کوئی مددگار. ذالکم یہ بأنکم اس واسطے اتخذتم کہ تم نے پکڑا ہے آیات اللہ کی آیتوں کو ہزوا ٹھٹا. وغرتکم الحیات الدنیا بہکا رکھا ہے تم کو دنیا کی زندگی نے. فالیوم آج کا دن لا یخرجون منہا تم نہیں نکلو گے اس سے. ولا ہم یستعتبون تو تمہارا عذر قبول کیا جائے گا. فللہ الحمد اللہ تعالیٰ کے لیے تعریفات ہے. رب السماوات رب آسمانوں کا، ورب الارض اور رب ہے زمین کا، رب العالمین کہ وہ رب ہے مخلوقات کا. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ اور اللہ کے لیے عظمت ہے فی السماوات آسمانوں میں، اور زمین میں. وَهُوَ الْعَزِيزُ وہی زبردست حکیم حکمت والا. بس الحمدللہ رب العالمین. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا في الجنة بالقرآن. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم عنا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. کریم خدای اللہ دا درس بخبل در کے قبول و منظور کر دے. اللہ سے غلطہ کوتا ہے منگ نشی اللہ دا غیب منگ تبخنہ ہو کے اللہ دیتا قبولیت ورکے، اللہ دیتا مقبولیت ورکے، دخبل رضا موافقے کے. خدایا دا منگ چا سمرہ موی اللہ دا دے اجر نبی علیہ السلام نوالے در دے وقت پورے چا منگ دا علم او دا دین رسول دے. اللہ دا منگ طول استادان دا منگ طول اکابر دا منگ والدین اللہ دا پا عمل نامہ کے دا دے ثوابو لکی. کہ وفات تی اللہ قبور منوتر معطر کے، کہ حیات تی پالو پا عیال رحم کے. اللہ زمین دا ملگری اللہ دا دی سنی دا قرآن مجید علوم تا کلاو کے. اللہ دے دارالعلوم سمرم ضروریات تی اللہ دا غیب نے برابر کی. اللہ زمین دا ٹول ناراضی شی. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و علیہ وسلم.